شرک کی دوسری قسم شرک فی الصفات کی، کہ انسان بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہے لیکن اللہ کی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو اللہ رب العالمین کی قدرت اور تصرفات میں شمار کرے تو یہ شرک فی التصرف ہوگا، اور یہ اس معاشرے میں رواج پا رہا ہے۔ کسی کی محبت میں، کسی اللہ والے کی عقیدت میں اتنا بڑھ جانا کہ اس کے اندر وہ صفات شمار کرنا جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے خاص کر رکھی ہیں، اس کو شرک کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس مضمون کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جتنی اللہ نے مجھے قدرت دی ہے یا جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ایک دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ میں تمہیں نفع اور نقصان دینے کا اختیار نہیں رکھتا، تمہاری تو بات دور کی ہے۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، نہ تو میں خود چھڑا سکتا ہوں، لن یجیرنی، اور نہ کوئی دوسرا مجھے اللہ کے علاوہ چھڑا سکتا ہے، وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے، کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے جہاں سے میں بچ سکوں۔ تو جب نفع اور نقصان کا اختیار اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیا، اور قرآن مجید میں آیات نازل فرما کر یہ رہنمائی فرمائی کہ نفع اور نقصان پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے، تو دنیا کی کوئی بھی ہستی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ اور عرفہ نہیں ہے، بلند اور بالا نہیں ہے۔ تو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کو نفع اور نقصان دینے پر قادر نہیں ہے تو اللہ کی اور کون سی مخلوق ہوگی جو اس بات پر قادر ہوگی؟ اس لیے اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نفع نقصان دینے پر قادر ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذات کے ساتھ شریک کر رہا ہے۔ تیسری چیز جو شرک کے زمرے میں آتی ہے، اللہ رب العالمین کی صفت فی العلم ہے۔ اللہ رب العالمین کا علم ساری دنیا کو گھیرے ہوئے ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، تو اگر کوئی بندہ یہ گمان کرتا ہے کہ الہ العالمین جیسا علم کسی اور کے پاس بھی ہے تو وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وَعِندَهُ، اور الہ العالمین کے پاس ہی ہیں مفاتح الغیب، غیب کی کنجیاں، لا يعلمها الا هو، ان کنجیوں کو
ان غیب کو کوئی بھی نہیں جانتا الا ہو، سوائے اللہ رب العالمین کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اللہ رب العالمین جانتے ہیں جو کچھ زمین کے خشک حصے پر ہے اور جو کچھ زمین کے تر حصے یعنی سمندروں اور دریاؤں میں ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور اگر درخت سے کوئی پتا بھی گرتا ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہوتا ہے۔ وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ زمین کی گہرائیوں میں اگر کوئی دانہ ہے تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے علم میں ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَأْبِسٍ، نہ کوئی خشک چیز اور نہ کوئی تار چیز ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کے علم سے باہر ہو، الا فی کتاب مبین، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، کتاب مبین کے اندر ہے۔